الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا مرید لا تخف کہہ کر
کر لے نظارہ غوث اعظم کا قدر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا قدر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عز برہانہ کی حمد و ثنا حضور سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت اور بارگاہ غوثیت میں ہدیہ عقیدت و منقبت عرض کرنے کے بعد گرامی قدر الحمدللہ آج کی ہماری یہ نشست یہ محفل پاک جو کہ حضور شہنشاہ بغداد سلطان الاولیاء محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی الشیخ السید عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سالانہ عرس پاک یعنی بڑی 11ویں شریف کے موقع پر آپ کو اور مجھے آپ کی اس پاک بزم میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس مختصر وقت کے اندر ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے، کیا تعارف ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا عزت عظمت عطا فرمائی ہے۔ حضرت پیران پیر دستگیر سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اسم گرامی عبد القادر آپ کے والدین نے رکھا۔ آپ کے والد ماجد ان کا اسم گرامی حضرت سیدنا موسیٰ صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو غزوات کے ساتھ، جنگوں کے ساتھ، جہاد کے ساتھ بڑی محبت تھی، اس لیے آپ کو جنگی دوست کہا جاتا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا اسم گرامی ہے۔ سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے والد کی طرف سے
حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تک آپ کا سلسلہ نسب جا کر ملتا ہے۔ آپ کے دادا جان حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جو والد گرامی اور جو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو نانا جان تھے وہ حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت برگزیدہ اللہ کے ولی، عالم دین، شریعت کے پابند اور متقی پرہیزگار تھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب اپنی والدہ کی طرف سے آپ کا جو ہے وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک جا کر ملتا ہے۔ اس طرح حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ حسنی اور حسینی سید ہیں، والد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ اس کی تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل عرض کرتا ہوں، ذرا میری طرف اگر آپ دیکھیں گے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب جو ہے والد کی طرف سے امام حسن تک جا کر ملتا ہے۔ والدہ کی طرف سے کن سے ملتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ ذرا ایک مرتبہ والد کی طرف سے بات کر لیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شہزادے ہیں، ویسے تو آپ کے کئی شہزادے ہیں کثیر تعداد میں، جو زیادہ مشہور ہوئے ہیں، جن کا نام چلا ہے، جنہوں نے شہرت پائی ہے، وہ 2 زیادہ مشہور ہوئے ہیں۔ ایک ہے حضرت امام زید رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے ہیں حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 شہزادے ہیں، ایک کا نام حضرت امام زید اور دوسرے کا نام حضرت امام حسن مصنع۔ کیا نام ہے؟ حسن مصنع۔ حضرت امام حسن کے جو یہ شہزادے نا جن کا نام امام حسن مصنع ہے، یہ ہو بہو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اپنے والد گرامی اور ہو بہو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر تھے۔ یعنی انہیں چھپا لیا جائے اور امام حسن ان کے والد کو سامنے کر لیا جائے، یا انہیں چھپا لیا جائے ان کو سامنے کر لیا جائے، یا ان دونوں کو چھپا کر سرکار مدینہ یا سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنی ہو تو انہیں دیکھ لیا جائے، ایک ہی چیز تھی۔ اس لیے انہیں حسن مصنع، مصنع تثنیہ سے ہے، ثانی سے ہے، یعنی ثانی دوسرے کو کہتے ہیں، یعنی وہ حسن کے جو حضرت امام حسن اپنے والد کی ہو بہو فوٹو کاپی ہے، اس لیے انہیں حضرت امام حسن مصنع کہتے ہیں۔ اچھا جی، حضرت امام زید جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شہزادے ہیں، میری طرف دیکھیے، ان کا جب سلسلہ نسب چلا تو امام زید رضی اللہ تعالی عنہ کے 8ویں بیٹے کا نام حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہے۔ حضرت امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت میں 8واں جو بیٹا تھا، امام زید کا صاحبزادہ، آگے ان کا صاحبزادہ، آگے ان کا صاحبزادہ، جو 8واں بیٹا تھا، 8ویں بیٹے کا نام حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور حضرت دوسری پشت میں امام حسن کے جو دوسرے شہزادے حضرت امام حسن مصنع، ان کی پشت آگے چلی تو
حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ کے 10ویں بیٹے کا نام پشت میں آپ کی لڑی میں آپ کے 10ویں بیٹے کا نام الشیخ السید عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے. یعنی کہ حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر جا کے آپس میں تایا زاد بھائی ہیں. امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تھے اور ان کے چھوٹے بھائی تھے حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپس میں کون ہے اوپر جا کے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ دونوں اوپر چل کے لڑی میں جا کے کیا بنتے ہیں؟ تایازاد بھائی بن جاتے ہیں. اچھا حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہے، ہم نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جانا ہے. امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد میں، تقوی میں، علم میں، شریعت میں، پاک دامنی کے اندر، پاکیزگی کے اندر، نماز روزہ اور طہارت کے اندر اس قدر پاکیزہ تھے، طیب تھے، طاہر تھے کہ حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ نہایت متقی پرہیزگار تھے. آپ کے چچے کا نام ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. امام حسن کے چھوٹے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے کا نام ہے حضرت امام حسن مصنع. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا اور انہیں بلا کر آپ نے فرمایا کہ میں اپنی کسی ایک بیٹی کے ساتھ تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، جس کے ساتھ آپ کہیں کہ میں اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر دوں گا. انہوں نے خاموشی اختیار کی، انہوں نے کوئی نام نہیں لیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی تھی جن کا نام اس میں گرامی فاطمہ بنت حسین تھا. حضرت فاطمہ بنت حسین، یہ نسب جو میں عرض کرنے لگا ہوں یہ دوسرے لوگوں پر ایک بہت بڑا تمانچہ ہوگا اگر آپ کو یاد ہو جائے تو، کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، درجہ، سلسلہ نسب کتنا پاکیزہ، طیب و طاہر اور کن کن راستوں سے جا کر آگے پہنچتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام کیا تھا جی؟ فاطمہ بنت حسین. ان کی شادی حضرت امام حسین نے اپنے بھتیجے اور امام حسن مصنع، امام حسن کے شہزادے امام حسن مصنع کے ساتھ کر دی. ان کا آپس میں نکاح فرمایا. ان سے ایک شہزادہ پیدا ہوا حضرت سیدنا عبداللہ محض. تو جو میری طرف فرمائے، حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پیدا ہونے والے شہزادے کا اسم گرامی عبداللہ محض. تھوڑا عرصہ گزرا، حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے. آپ انتقال فرما گئے. حضرت عبداللہ محض رضی اللہ تعالی عنہ یتیم ہو گئے. حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئی. پھر آگے حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی جا کر شادی دوبارہ حضرت عبداللہ کے ساتھ ہوئی. وہ بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. وہ کون تھے؟ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے
پوتے ہیں حضرت عبداللہ. حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی پہلے حضرت امام حسن مصنع کے ساتھ ہوئی جن سے حضرت عبداللہ محض پیدا ہوئے. پھر دوبارہ ان کی شادی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی. وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں. اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس گھرانے کا کوئی مسئلہ مسائل ہوتا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی حضرت عبداللہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی بہو بنتی. سنیوں ذرا غور کرو، حضرت سیدنا امام حسین کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین بہو کس گھر کی ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی بہو ہیں. آپ کے پوتے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور حضرت عبداللہ محض رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے والد کا نام حضرت عبداللہ بن جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی. یہاں سے حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب مبارک حسنی حسینی سے ہوتا ہوا عثمانی بھی ہے. آپ کا نسب مبارک عثمانی بھی ہے. اچھا ذرا میری طرف دیکھیے گا، اگر اتنا یاد ہو گیا سبق تو. اب یہ عبداللہ جو کہ عبداللہ محض کے دوسرے والد ہیں اور فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے شوہر ہیں، یہ کون ہیں؟ ایک طرف تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں، ایک طرف یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں، دوسری طرف یہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ یعنی حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہا کی ساس. بابا جی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ساس حضرت سیدنا عثمان غنی کے پوتے جو عبداللہ ان کی والدہ ماجدہ، وہ کون ہے؟ دیکھیں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لگتے جگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں. یہاں پہ حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب فاروقی بھی ہے. یہاں سے پھر میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے. حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے امام حسن کے، ان کی شادی ہوئی حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین کے ساتھ. ان سے پیدا ہوئے حضرت عبداللہ محض. ان کے بعد حضرت حسن مصنع انتقال فرما گئے. ان کے انتقال کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین جو حضرت امام حسین کی شہزادی ہیں، ان کی دوبارہ جا کے شادی ہوئی حضرت عبداللہ کے ساتھ جو کہ پوتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی کے، وہ پوتے ہیں. یہاں سے ایک رخ لیا حضرت غوث اعظم کے نسب نے عثمانی سلسلہ. اچھا اب یہ جو حضرت عثمان غنی کے پوتے ہیں حضرت عبداللہ، ان کی والدہ کون ہے؟ ان کی والدہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لگتے جگر عبداللہ بن عمر کی بیٹی ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے کی صاحبزادی ہے. یہاں سے آ کے آپ کا سلسلہ نسب فاروقی بھی ہے. اب آگے دیکھیں، حضرت غوث اعظم کے والد موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ کی والدہ ماجدہ یعنی حضرت غوث اعظم کی دادی جان حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی دادی جان سیدہ ام سلمہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی تیسری اولاد ہے. یہاں سے حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب صدیقی بھی ہے. غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو فیض ملا نا غوث اعظم کہا جاتا ہے یہ ایسا سمندر ہے کہ جہاں سے صدیق اکبر کا فیض نکلا تو یہاں پہ آ کے رکا, فاروق اعظم کا فیض چلا تو یہاں پہ آ کے رکا, عثمان غنی کا فیض چلا تو یہاں پہ آ کے رکا, علی کے تو شہزادے ہیں مولا علی کا سارا فیض یہاں پہ آ کے رکا, اور جہاں سے آ کے اس نے جنم لے کر جہاں سے ولایت کی ساری نہریں پھوٹی اس کو کہتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم. حضرت جی یہ وہ باتیں ہیں اللہ کے فضل سے دنیا کا کوئی شخص ان سے منہ نہیں پھیر سکتا, اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. جس طرح کوئی اپنے باپ کو باپ کہنے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا, اس حقیقت سے کوئی منہ نہیں موڑ سکتا. تو پھر کہنا پڑے گا اگر مسلک سچا ہے تو وہ فقط سنی مسلک سچا ہے جو تمام کو آپس میں ملا کر ایسے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں تم جو یہ کہتے ہیں یہ آپس میں ان کی دشمنیاں تھیں, آپس میں نفرتیں تھیں, آپس میں ایک دوسرے سے بھاگتے تھے, میں تو یہ دکھا رہا ہوں دیکھو انہوں نے تو آپس میں رشتہ داریاں کی ہوئی ہیں اور فیض ایک دوسرے کو ایسے دیا ہوا ہے کہ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم بن رہے ہیں تو صدیق اکبر کے فیض سے بن رہے ہیں, غوث اعظم بن رہے ہیں فاروق اعظم کے فیض سے بن رہے ہیں, غوث اعظم بن رہے ہیں عثمان غنی کے فیض سے بن رہے ہیں. غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام اس میں گرامی اور جو فیض ہے مولا علی سے چلا, حضرت امام حسن سے چلا, حضرت امام حسین سے چلا, اور چلتا چلتا جس گھرانے تک آ کر پہنچا اسے غوث اعظم جیلانی شیخ عبد القادر کہا جاتا ہے. یہ ایک سائیڈ ہے جو حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کی ہے, یہ ایک سائیڈ ہے. اب ذرا تھوڑا سا دیکھیں حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ. غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کیا نام تھا حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا؟ سیدہ ام الخیر آپ کا لقب تھا, نام تھا فاطمہ. آپ کا نام اس میں گرامی کیا تھا؟ حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا؟ یہ پاک نام ہے, یہ نام لینے سے بھی خدا راضی ہوتا ہے. زبان پاکیزہ ہوتی ہے, بندے کے اندر صاف ہوتا ہے, طہارت آتی ہے, دل و نگاہ پاکیزہ ہوتی ہے یہ نام لینے کے ساتھ بھی. یہ مقدس نام ہوتے ہیں. حضرت سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہی فاطمہ ہیں جن کی جب شادی کرنے لگے تھے ان کے والد تو انہوں نے کہا تھا میری بچی اندھی ہے, میری بچی گونگی ہے, میری بچی لنجی ہے, ہاتھوں سے پکڑ کچھ نہیں سکتی, میری بیٹی لنگڑی ہے, چل نہیں سکتی. اور غوث اعظم کے والد جو تھے موسیٰ جنگی دوست, ان سے فرمایا تھا بتاؤ ایسی لڑکی ملے تو شادی کرو گے؟ کہنے لگے شادی تو نہیں کروں گا اگر ایسی لڑکی ملے, لیکن وہ سیب معاف کروانا تھا. تو آپ نے فرمایا سیب کی معافی چاہیے, اندھی قبول ہے, بہری قبول ہے, لنجی قبول ہے, لنگڑی قبول ہے, مگر خدا تعالیٰ کی بارگاہ اقدس سے معافی مل جائے یہ سارا کچھ قبول ہے. آپ نے فرمایا قبول ہے. نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد جب کمرے میں گئے تو حضرت جی جب کمرے میں جا کر دیکھا تو جو شہزادی بیٹھی تھی جو آپ کی دلہن تھی, جب آپ نے انہیں دیکھا تو وہ تو آنکھوں سے بھی سلامت ہے, وہ تو کانوں سے بھی سلامت ہے, سن بھی رہی ہے,
2 منٹ گزرے وہ ہاتھ بھی سلامت ہے، پاؤں بھی سارا کچھ ٹھیک ٹھاک، بالکل کوئی عذر نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بلکہ حسن ایسا کہ کائنات کے اندر خالق کائنات نے حسن کسی کو نہیں عطا کیا، جنت کی حوریں ان کے حسن پر رشک کر رہی ہیں، ایسا حسن خداوند قدوس نے عطا کیا۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جی فوراً سے باہر نکل آئے، وہ کہتے ہیں ہو سکتا کوئی اور ہو، جا کر کہنے لگے یہ تو کوئی اور ہے، میں نہیں یہ وہی ہے، آپ نے کہا تھا وہ اندھی ہے، لنگڑی ہے، سارا کچھ کہا تھا۔ آپ نے فرمایا سنیں، آپ کے گھر کے اندر بھی مائیں بہنیں بہو بیٹیاں ہماری بھی ہیں، سنیں ذرا، غوث اعظم ایسے نہیں پیدا ہوتے۔ فرمایا میں نے اندھی کہا تھا، آپ نے فرمایا میں نے جو کہا تھا نا اندھی ہے، وہ اس لیے کہا تھا کہ آج تک میری اس بیٹی نے کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ قبلہ یہ کہہ دینا آسان ہے، اپنی بیٹی کی آج اس دور کے اندر کوئی قسم اٹھائے، یہ کہہ دینا سوکھا ہے۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا کسی غیر مرد کو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس لیے اندھی ہے۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا اس نے اپنے کانوں سے کسی غیر کی آواز سنی نہیں ہے، غیر شرعی حرکت اس نے کبھی کی نہیں ہے۔ یہ حضرت فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ جو اصل وارث ہیں حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی طہارت کی اصل وارث ہیں۔ آئیں ذرا ان پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو امی جان ہے حضرت سیدہ ام الخیر فاطمہ، آپ حضرت مولا علی رضا ان کی اولاد سے ہیں، وہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ آپ کے بیٹے ہیں، وہ بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم اور ان کے بیٹے حضرت امام مولا علی رضا ان کی اولاد میں۔ یہ جو تھے نا حضرت امام رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بس یہ یہاں پہ ختم کرنے لگے، بس تسلی رکھے۔ یہ جو نا حضرت امام علی رضا ان کے 2 صاحبزادے تھے، ایک کا نام تھا محمد جواد، حضرت امام علی رضا کے ایک بیٹے کا نام کیا تھا؟ محمد جواد، اور دوسرے صاحبزادے کا نام تھا محمد ابراہیم۔ یہ 2 شہزادے تھے۔ حضرت سیدہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا کے دادے کا نام حضرت سیدنا محمد جواد ہے، اور حضرت سیدنا جواد رضی اللہ تعالی عنہ کی جو آگے پڑپوتی تھی، حضرت سیدنا جواد رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پڑپوتی تھی وہ تھی حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ، اور یہی حضرت جواد رضی اللہ تعالی عنہ کے جو دوسرے بھائی ہیں حضرت محمد ابراہیم، ان کے جو آگے پڑپوتے تھے وہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری ہیں۔ حضرت جواد رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، اور جواد رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ محمد ابراہیم۔ محمد ابراہیم کے پڑپوتے کا نام حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند ہیں۔
سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اوپر جا کے تیازان ہیں، اسی طرح سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ ام الخیر فاطمہ سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ آپس میں جا کے ماموزاد ہیں۔ گرامی قدر یہ سلسلہ نسب حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جب اتنے باکمال لوگ اوپر ہوں، اتنے باکمال اوپر لوگ ہوں، تو بتائیں پھر جو آگے شہزادہ نکلے گا وہ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو؟ وہ کیوں نہ ہو؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا کانما انظر الی کفی ہذہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو اٹھایا اور میرے سامنے کر دیا، دنیا کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا، وَإِلَى مَا هُوَ قَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دنیا کے اندر قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا تھا میں اسے دیکھ رہا ہوں، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اور مثال کیا دی؟ فرمایا کأنما انظر الی کفی ہذہ، میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اب آئیں ذرا سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قصیدہ غوثیہ کے اندر آپ کیا فرماتے؟ آپ فرماتے نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردرۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ تعالیٰ کے سارے شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھ رہا ہوں۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا، سرکار نے فرمایا، آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا، ساری دنیا کو میرے سامنے اٹھا لیا گیا۔ حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک قدم پیچھے رکھ کر ادب سے احترام کرتے ہوئے ایک قدم پیچھے رکھتے ہوئے فرمایا اللہ کے سارے شہروں کو میں ایسے دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جیسے ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں ہتھیلی نہیں، ہتھیلی کے اوپر جو رائی کا دانہ ہے، جس طرح رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے، غوث اعظم کی نظر اس طرح ساری دنیا کے شہروں کو دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کخردرۃ علی حکم اتصالی، جس طرح رائی کے دانے کو اپنے ہتھیلی کے اوپر رکھے، ہر بندہ رائی کے دانے کو اپنی ہتھیلی پر آسانی سے دیکھ سکتا ہے، ایسے میں اللہ کے سارے شہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، صرف ایک کرامت برکت کے طور پر سنا دوں، سن لیں ایک کرامت حضرت غوث اعظم کی۔ مریدین بیٹھے ہیں، غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، آپ نے اپنی موجودگی کے اندر تقریر کرتے کرتے، خطاب کرتے کرتے، گفتگو فرماتے فرماتے حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھایا، ہاتھ اتنا بڑھایا کہ دور کیا، مریدین دیکھ رہے ہیں، ہاتھ غائب ہو گیا، ہاتھ غائب ہو گیا، چند لمحے ہاتھ غائب رہا، ہاتھ جب واپس آیا تو پورا بازو بھیگا ہوا تھا، پورا بازو گیلا تھا، بھیگا ہوا تھا۔ مریدین نے پوچھا حضور بازو بڑھایا آپ نے، ہوا کے اندر غائب ہو گیا، واپس آیا تو بازو بھیگا ہوا ہے، گیلا ہے، کف ساری کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کسی دوسرے ملک میں میرے کسی مرید نے جو کہ کشتی میں جا رہا تھا، دریا عبور کر رہے تھے، دریا میں طغیانی آئی، پانی نے ہلچل مچائی، کشتی ڈوبنے لگی تھی، وہاں پہ انہوں نے کھڑے ہو کر مجھے کہا تھا یا غوث اعظم دستگیر، جب وہاں سے انہوں نے مجھے پکارا تو میں نے جب ان کی طرف دیکھا، مجھے جب آواز
ہاتھ بلند کر کے اپنے اس ہاتھ کے ساتھ پانی میں نے ہاتھ ڈالا اور ان کی کشتی کو طغیانی سے طوفانی سے اوپر اٹھا کر جب طوفان گزر گیا کشتی کو پانی پہ رکھ دیا، وہ صحیح جا رہے ہیں، میں نے اپنے مرید کو بچایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ یا غوثیہ۔ آپ فرماتے ہیں مریدی فی المشرق انا فی المغرب، بہجت الاسرار میں آپ نے فرمایا مریدی فی المشرق انا فی المغرب کشفت سترها لسترتها، فرمایا میرا مرید بن کے کوئی رہے، نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، روزہ رکھے، مسجد کی پابندی کرے، شریعت پر عمل کرے، سارا کچھ کرنے کے بعد اپنے آپ کو میرے ساتھ منسوب کرے، قادری بن کے رہے، صحیح معنوں میں قادری، صرف 11ویں کھانے والا قادری نہیں، صحیح قادری بنے، پھر وہ جہاں مرضی رہے۔ آپ نے فرمایا مریدی فی المشرق، وہ مشرق میں ہوگا، میں مغرب میں ہوں، مغرب میں ہوتے ہوئے میرے مرید کا کوئی پردہ ظاہر کرنے لگے، میرے مرید کو کوئی بدنام کرنے لگے، میرے مرید کا سطر کھلنے لگے، فرماتے کہ میں غوث اعظم جیلانی ہوں، کشفت سترها لسترتها، آپ نے فرمایا مجھے مغرب سے اٹھ کے اپنے مرید کے پاس مشرق میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ قدرت نے ہاتھ دیا مجھے جس میں طاقت رب کائنات کی ہے، فرمایا مجھے مغرب سے اٹھ کے آ کے مشرق میں اس کے آس پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، مغرب میں بیٹھ کر ہاتھ بلاؤں گا اور جو اس کا پردہ زائل کرنے کی کوشش کریں گے، جو اس کا سطر اتارنے کی کوشش کریں گے، غوث اعظم جیلانی فرماتے ہاتھ بڑھا کے میں اس کا سطر ڈھانپ دوں گا۔ سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدوں میں اللہ تعالی ہم سب کو شامل فرمائے اور آپ کی عقیدت، محبت، اطاعت توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔